السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج آپ نے پڑھا ہوگا کہ عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے کہ ان کو آج پیش کیا گیا، ایک شو کے ذریعے سامنے لایا گیا، اور وہ پچھلے کئی دنوں سے غائب تھے۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اٹھا لیا گیا تھا، کچھ پتہ نہیں ہے کہاں پہ تھے وہ۔ تو آج اچانک وہ نمودار ہوئے ایک شو میں، اور انہوں نے الزام لگایا کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ اصل میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو بطور چیف تقرری تھی اس کو روکنے کی سازش کی گئی تھی، اور اس میں عمران خان صاحب جو تھے وہ براستہ مختلف لوگوں کے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس طرح کرنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ وہ بیسیکلی انہوں نے امپلیکیٹ کیا ہے عمران خان صاحب۔ ساتھ ساتھ باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور کیا صورتحال ہے، ہمارے جو ویٹرنز ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا اس وقت پالیسیز ہیں، ان کا تمام امور کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب بریگیڈیئر محمود صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں ویٹرنز آف پاکستان کے۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی۔ بریگیڈیئر صاحب ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، عثمان ڈار صاحب کی جو سچویشن ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی؟ جی اس کو تو میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں جی کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے جس سے کہ لوگوں کی سوچ جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے، اور تبدیلی جو ہے اس کا رخ ایک ہی ہے کہ اس کو عمران خان کے خلاف کیا جائے۔ اب بیسیکلی سوال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ واقعہ جو تھا وہ 9 مئی کا، اس کو ہوئے آج کوئی 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں تک تو عثمان ڈار کو خیال نہیں آیا کہ یہ سارا جو تھا یہ اس کے پیچھے عمران خان تھا، یہ عمران خان کی سوچ تھی، یا عمران خان جنرل عاصم منیر کو اپنے عہدے سے ہٹانے کی یہ کوشش تھی۔ مگر ابھی ایک دم جب وہ اریسٹ ہو گیا، اریسٹ کے بعد اس کی جب برین واشنگ کی گئی، کیا اس کو کیا نام ہے سبق پڑھایا گیا وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، پر وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ باتیں کر رہا ہے ایز اف کہ ہی واز ان دا پکچر، اس کو سارا معلوم تھا کہ عمران خان نے یہ انسٹرکشن دی، عمران خان نے یہ کہا، یہ پالیسی کی جی قیادت تھی، حالانکہ وہ کور کمیٹی میں نہیں موجود ہوتا تھا۔ تو کیسے اس کو یہ اطلاعات ملی، اور کیسے یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک استقلال جو ہے وہ جو ہے اس ساری سازش کے پیچھے جو ہے یہ جو 9 مئی کی جو کاروائی ہوئی تھی۔ اور ہم نے تو کئی بار پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ اس کا تو طریقہ ایک ہی ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کرائیں، وہ کرواتے نہیں ہیں، جو اپنا بیان ہے اس کو وہ بار 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 ریپیٹ کر رہے ہیں۔ I think it is the height of stupidity. لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ تھمنے کو نہیں آ رہا۔ آج عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کے بارے میں بھی دے دی ہے کہ وہ ان سے مطمئن نہیں ہے آج، حالانکہ ان کی آپ کو پتہ ہے کہ آج ان کی سالگرہ کا بھی دن ہے۔ تو اس موقع کے اوپر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم کہیں لیٹ اپ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی جگہ پہ۔ محسوس ہونا کہ جی دونوں طرف کوئی نہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کی، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کا اینڈ گیم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اسرار صاحب وہ اس لیے دونوں کی پوزیشن ہارڈن ہو رہی ہیں کہ دونوں کے جو ہیں دونوں طاقتوں کے پوائنٹ آف ویو دے آر ڈرامیٹکلی اپوز ٹو ایچ ادر۔ ایک طرف جو ہے وہ سوچ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے وہ بڑی واضح ہے کہ ان کو پاکستان کے مفاد کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی کہ ان کو فکر ہے امریکن انٹرسٹ کی۔ وہ امریکن انٹرسٹ کو فالو کر رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے جو چیزیں امریکہ چاہتا ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے تو ساری آرم فورسز کے جو چیفز ہیں ان کے لیے میسج دیا تھا کہ یہ وقت ہے کہ ہم ایک نیشنل کنسنسس اور اجتماعی سوچ جو ہے وہ پیدا کریں،
اس سوچ میں ہم پہلے اس کا جو ہے فیصلہ کریں کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں اس وقت کیا ہے، اور ہم وہ پالیسی اڈاپٹ کریں جو کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہو، بجائے اس کے ہم کسی بیرونی طاقت جو ہے اس کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے بڑی جو پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ ہے۔ اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، عمران خان نے ایک بڑا واضح اور ایک سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کی آزادی کو کسی قیمت کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب یہ دو طاقتیں، جب ان کی سوچ جو ہے ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہو، تو کیسے ایک راہ نکل سکتی ہے؟ اور جہاں تک کہ پریزیڈنٹ الوی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس وقت دباؤ میں ہے، وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو ہے کیا نام ہے الیکشن، وہ جب اسمبلیز ٹوٹی ہے ان کے 90 دن کے اندر ہونی ہے۔ نہ پریزیڈنٹ الوی اس کے اوپر کو واضح پالیسی دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ جی فلانی تاریخ کو الیکشن ہوں گی، نہ ہی ہماری جوڈیشری اس کا نوٹس لے رہی ہے۔ ان کو پڑی ہوئی ہے زیادہ کہ جی وہ جو ہے وہ پروسیجرل بل جو تھا پاس ہوا اس کے اوپر وہ سیشن کر رہے ہیں، الیکشن کے اوپر کوئی وہاں پر نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی ڈسکشن ہے۔ تو کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ یعنی کہ مجھے تو حیرانگی اس چیز پہ ہے، اور مجھے افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے کہ جب تک کہ ہم اس ملک میں ایک نئی الیکشن نہیں کرتے، لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ قبول نہیں کرتے، ہم پاکستان کے حالات کیسے نارمل کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہم سب کے لیے فکر کی بات ہے، مگر مجھے افسوس جو ہے وہ اس چیز سے ہے کہ نہ سیاسی پارٹیوں کو فکر ہے کوئی، نہ کوئی عدلیہ کو فکر ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو فکر ہے۔ اور یہ جو ہے کرنٹ نگران حکومت، ان کی تو سوچ جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ جو اوپر سے پالیسی آتی ہے اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو ایک تو بلیٹنٹ وائلیشن آف ناٹ جسٹ ڈیموکریٹک رولز اور نارمز جو ہے، اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جتنے بھی وائلیشنز ہو رہی ہیں ہر جگہ پہ ان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ ڈائمیٹریکلی اپوزڈ ایک پوزیشنز دونوں نے لی ہوئی ہیں، اور پھر امریکن انٹرسٹ کو بھی اگر واچ کیا جا رہا ہے اور سرو کیا جا رہا ہے، تو پھر اس میں نے جیسے پوچھا تھا آپ سے کہ اس کا اینڈ گیم کیا ہوگا، کس طریقے سے دونوں کو برج اپ کیا جا سکتا ہے پوزیشنز کو، کیونکہ ڈائمیٹریکلی اپوزڈ اور اتنی بڑی آپ بود المشرقین جس کو کہہ سکتے ہیں وہ اگر درمیان میں موجود ہے تو پھر کیسے اس کو برج اپ کیا جائے گا جی؟ دیکھو جی، اس کا اینڈ ریزلٹ کے لیے تو دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس کا نوٹس لے، اور اس نوٹس کے بعد وہ ایک لا پاس کریں یا اپنا آرڈر پاس کریں کہ جس میں وہ مجبور کریں گورنمنٹ کو، جو انٹرم گورنمنٹ ہے، کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر تو دوسرا طریقہ تو یہی ہے کہ پیپل جو ہے ان کی جو آواز ہے وہ اٹھے۔ اس آواز کو اٹھنے کے لیے ایک ملک میں اس کو دبانے کے لیے ایک ملک میں خوف کی جو ہے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے کچلی گئی ہے لوگوں کی آواز، جس طاقت کے ساتھ، لوگ ابھی تک اس خوف سے باہر نہیں نکلے۔ اب اس وقت جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم یہ لوگوں کا خوف دور کریں، اور اس کے لیے ہمارے جو ایکسپیکٹریٹس ہیں انہوں نے لاہور میں 24 سپٹمبر کو ایک بڑا سیمینار اچھا کیا تھا۔ سیمینار کیا، اور اس سیمینار میں انہوں نے ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو تھے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ ایاز امیر تھا، اعتزاز احسن تھا، حامد خان تھے، اور دوسرے جتنے بھی تھے جو انہوں نے تو اپنی رائے بڑے کھل کر
انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور وہ سب نے بار بار یہی کہا کہ ہم تو خوف کا جو ہے بت وہ توڑ چکے ہیں، اور وکلا نے تو واقعی خوف کا بت توڑ دیے ہیں انہوں نے، مگر ابھی تک بھی وکلا کی جو کمیونٹی ہے وہ اس طرح پوری طرح موبلائز نہیں ہوئی کہ وہ سڑکوں کے اوپر آ سکیں، اور سڑکوں کے اوپر آ کر لوگ جو ہیں باقی لوگ ان کا بھی خوف توڑیں، تاکہ جتنے پاکستان کے عوام ہیں وہ سڑکوں پہ آ کر پاکستان کی جو حق میں جو اس وقت آواز اٹھانی ہے وہ اپنی آواز اٹھائے۔ تو اس اس وقت میں سب سے زیادہ ضروری تو ہے اس چیز کی کہ لوگوں کی آواز کو موبلائز کیا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ سڑکوں کے اوپر آئیں، اور اس جو حکومت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو بھی پیغام دیں کہ ہم اس کے علاوہ اور کوئی حل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر تو اوپر سے جو بھی پالیسی ہے وہ ہمارے اوپر امپوز ہوتی جائے گی۔ اس میں جو آپ نے بتایا کہ وکلا کی جو کمیونٹی ہے وہ موبلائز ہو رہی ہے، اور ابھی تک لیکن ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ ایز سچ روڈز کے اوپر، سڑکوں کے اوپر ہمیں کوئی اس طرح کی کاروائی نظر نہیں آئی ابھی تک۔ اور اسی میں فار ایگزامپل جس طرح اب آپ کی آرگنائزیشن ہے ویٹرنز آف پاکستان ہے، اسی طرح ایکس سروس مین کی وہ ہے، تو ویٹرنز کے اوپر بھی تو ایک ذمہ داری آتی ہے نا جی، کہ وہ بھی ایک بہت نہیں بڑی جی، تعداد میں ویٹرنس کو آرگنائزیشنز ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، ویٹرنس کے اوپر ذمہ داری ضرور آتی ہے، اور ہم اپنا جو بھی موڈسٹ رول ہم پلے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ لاہور میں جو سیمینار ہوا تھا اس میں بڑی خوشی ہے مجھے کہ یہاں پر وہ 500-600 بندے تھے اس ہال میں، اس میں تقریباً 150 کے قریب جو ویٹرنس تھے وہاں پہ، اور بلکہ وہاں پر اس ہال میں جب ختم ہوئی وہ تقریب تو لوگوں نے، انتظامیہ نے کھڑے ہو کر تالیوں میں تعریف کی ویٹرنز کی، کہ ویٹرن جو ہیں وہ اس تعداد میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ویٹرنز کا رول جو ہے جی، ویٹرن جو ہے تعداد میں تو زیادہ ہے مگر وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم ایک جگہ پہ کتنے بندے اکٹھے کر سکتے ہیں؟ 1000-2000 اکٹھے کر سکیں گے، مگر سارے پاکستان سے تو ہم بندے نہیں لا سکتے ویٹرنز کے۔ یہ کام تو ہے، یہ تو جو تنظیمیں ہیں لائک لائر جو ہیں وہ ہر جگہ سے بندے لا سکتے ہیں، باقی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اس قسم کی اور جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ ان یہ کا جو کرنا ہے یہ لیکن انتظام ویٹرنز کا کر سکتے ہیں۔ بریگیڈ صاحب، ویٹرنز یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ وہ کم از کم بولنا شروع کر دیں۔ ابھی تو ہم صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارے بالکل نہیں بول پا رہے، اور نہیں ان سے جی، اگر بات بھی ویٹرن کرتے ہیں تو ہم وہ تو ڈرے ہوئے ہیں۔ ہاں، ویٹرن ہم تو بولنے کو تیار ہیں، ہم تو بول رہے ہیں، بلکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے اور بھی ممبر جو ہیں ان کو آپ انوائٹ کریں اپنے شو کے اوپر، ہم اکٹھے کلیکٹیولی ہم اپنی رائے دینے کو تیار ہیں۔ اس میں ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، مگر جتنی بھی لمیٹڈ رول ہم پلے کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ میرا پلیٹ فارم بالکل اس کے اوپر تیار ہے، آپ جب بھی کہیں گے ہم انشاءاللہ کر لیں گے اس کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، اس میں جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ خوف کی فضا ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کو اس خوف کی فضا میں سے نکالنا جو ہے وہ جو لوگ ہیں، جو سینئرز ہیں، جو بڑے ہیں، جو جانتے ہیں ان چیزوں کو، ان کا فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ جب آپ لوگ آگے آئیں گے دوسرے لوگ بھی آئیں گے، تو پھر خود جو ینگسٹرز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں تو ابھی عثمان ڈار کا ہی آپ معاملہ دیکھ لیں کہ اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ ریزسٹ کرتا رہا، لیکن آخر کار وہ ٹوٹ گیا۔ ایک انسان ہے، اس کی جو حالت آپ نے دیکھی ہوگی عمران ریاض کی، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ بیچارے کا اسپیچ جو تھراپی ہے وہ بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو ان کنڈیشنز میں کیسے لوگ باہر نکل سکتے ہیں؟ یہ بھی ذرا ایک کنسرن تو ہے نا۔ دیکھیں یہ وہ خوف کی بات تو ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس خوف کے ماحول میں اگر کوئی کمیونٹی جو افیکٹولی باہر نکل سکتی ہے وہ تو ہے لائرز کمیونٹی، کیونکہ لائرز کمیونٹی سے ان کے خلاف حکومت بھی کوئی ایکشن لینے سے گریز کرے گی،
کیونکہ ایک بڑی آرگنائز کمیونٹی ہے اور ان کی آواز ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ لائرز کمیونٹی کے اوپر ہے. اور لاہور میں نے جو لائرز کمیونٹی کی جو اسپیچز سنی تھی اس میں تو انہوں نے سب نے بڑا برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ انہوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں اور وہ سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو انتظار کر رہے ہیں اس دن کے لیے جس دن لائر کمیونٹی جو ہے وہ لیڈ کرے گی اور اس میں ہم جو ویٹرن جو ہیں اور باقی جو ہیں جو بھی تھوڑا بہت رول ہم پلے کر سکتے ہیں ان آر ہمبل وے وی وڈ ٹرائی ٹو پلے آور رول جی. اور یہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کیونکہ ہمیں اس وقت جو خوف اور ہراس کا ماحول اس ملک میں پیدا کر دیا گیا ہے اس کو توڑنا ہے. اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور ہم ٹھیک ہے. امید کرتے ہیں کہ اگلے 10-15 دن میں کوئی حالات بہتر ہوں گے. اگلے 10-15 دن میں تو حالات شاید اس طرح بہتر ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ یہاں ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. اب وہ کس ڈیل کے تحت آ رہے ہیں؟ ایز اے کنوکٹڈ کرمنل وہ واپس آئیں گے. 4 سال علاج کروایا نہیں ہے انہوں نے، اور واپس آئیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بڑا زبردست قسم کا ویلکم دیا جائے گا. تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ موکری آف پاکستانی لا اینڈ جسٹس سسٹم کی ہوگی؟ اور اس میں باقی لوگ جو ہیں ان کا کیا قصور ہوگا جو کہ کرمنلز ہیں یا کنوکٹڈ ہیں؟ ان کو بھی پھر اس طرح چھوڑنا پڑے گا یا کیا کیا جائے گا؟ ہمارے نظام کے اوپر یہ تماچا نہیں ہوگا جی اگر وہ اس طرح آئیں گے اور جا کے گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ نہ یہ بالکل اٹ از اے جوک ود دا لا آف دا کنٹری کہ ایک آدمی کرمنل ہے اس کو ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کہ ہماری عدلیہ بھی انوالو ہوگی، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال ہوگی. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. وہ اس لیے کہ جو کیا نام ہے اس کا، مریم نواز، اس نے جو شاہ درہ میں جو میٹنگ کی ہے اگر اس کو آپ سٹینڈرڈ لیں تو میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رسپانس کرنے کو تیار نہیں ہیں اور لوگوں کی اوور ویلمنگ جو ہے آواز وہ ان کے خلاف جائے گی. یہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے، دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان کی کوئی گراس روٹ سپورٹ نہیں ہے اور یہ کیا نام ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کوئی اپنا کمپرومائز کر کے اور عدلیہ کے ساتھ کمپرومائز کر کے اپنے آپ کو دوبارہ اس ملک میں اور اس ملک کی سیاست میں وہ اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں. تو مگر پھر میرا نواز اپنا شریف صاحب، جی میرا نواز اپنا شریف صاحب جو، اندازہ یہ جی ہے کہ گو اہیڈ، جی پلیز میرا گو اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے جی. اور اہیڈ. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان کی عوام نے اپنا جو ہے فیصلہ وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر ابھی تک وہ کار بند ہے. دو گورنمنٹ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ عوام کی سوچ کو تبدیل کیا جائے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو عثمان دار کا جو قصہ ہے اٹ از اے پارٹ آف دیٹ کہ وہ جتنے بھی یہ لوگ اس قسم کے ہیں وہ ان کو اتنا ٹیررائز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیانیے سے ہٹ کے وہ بیانیاں دیں جو کہ حکومت چاہتی ہے. تو پھر برگیڈ صاحب جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے تو ضد لگا لی ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف نہیں جائیں گے. وہ لگ رہا ہے کہ وہ امریکن ایجنڈا کو بھی پورا کرنے کی وہ بالکل کوئی ان کے اندر وہ اس طرح کی نظر نہیں آ رہی نیت ان کی. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ دھاندلی کریں گے نواز شریف صاحب کو لا کے ان کو جتوانے کے لیے؟ کیا کریں گے؟ کس طریقے سے امریکن ایجنڈا پورا ہوگا جی؟ اسرار صاحب میری سمجھ میں تو جو بھی کوشش حکومت کر رہی ہے اور جو بھی کوشش اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے جس راستے میں یہ نہ کہ صرف دشواریاں ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ they are big pitfalls اور یہ اس راستے میں سے گزر نہیں سکتے. وہ پٹ فالز اس لیے ہیں کہ جب تک کہ آپ عوام کی سوچ جو ہے وہ بدلی نہیں کر سکتے یہ اپنی پالیسی جو بناتے جائیں اور جیسا کہ بار بار خود بھی کہتے ہیں کہ جی ملک میں پولیٹیکل استحکام آنا چاہیے. پولیٹیکل استحکام آئے گا تبھی
معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. جب وہ خود کہتے ہیں تو اس کے اوپر عمل جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کہ جو اس وقت پالیسیز اڈاپٹ کی گئی ہیں, اگر یہ پالیسیز کنٹینیو رہیں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ملک میں کوئی سیاسی استحکام آئے گا؟ اور جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا, اس ملک کی جو ہے معاشی حالات ان میں کو بہتری آئے گی؟ میری تو سمجھ میں یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ جو بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ ابھی دیکھیں نا, جو بھی انہوں نے پالیسیز بنائی تھی, انہوں نے وہ ایک کونسل بنائی تھی جس کی ایپیکس میٹنگ ہوتی رہتی ہیں, مگر ابھی تک ان میٹنگ کا کیا رزلٹ ہوا؟ ٹھیک ہے, روپے کی قیمت جو ہے تھوڑی بہتر ہو گئی ہے, بٹ دیز آر اونلی ٹیمپرری میجرز. وہ ایک انہوں نے جتنے منی ڈیلرز ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک بڑا ٹائٹ کنٹرول کیا ہوا ہے, ان کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچی ہو رہی ہے. مگر الٹیمیٹلی وہ ڈالر جو ہے وہ اپنی قیمت جو ہے وہ خود جو ہے وہ تعین کرے گا. وہ ان جو ہے آرٹیفیشل طریقوں سے کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں مل سکتا. وہ ایک ٹھیک ہے. ٹیمپرری سولوشن ہے جو کہ اس وقت ہے. اسی میں ہی ایک اور انیشیٹو بھی لیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسمگلنگ کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اسمگلنگ جو ہے یہ بڑے آرگنائز طریقے سے ہوتی ہے, یہ اونٹوں پہ نہیں ہوتی ہے, یہ ٹرکوں پہ ہوتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام جو ادارے ہیں جو بارڈر کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں اور ہائیسٹ لیول پہ انوالوڈ ہیں. تو اگر یہ صورتحال ہے اور جس میں کہا گیا کہ کورٹ مارشل کیا جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بڑی یعنی ہائیسٹ لیول کی سرپرستی کے تحت یہ ہو رہی ہے اسمگلنگ جی, اور اس میں تمام ادارے جو ہیں وہ ملوث ہیں. نہ جی بالکل, اور گورنمنٹ خود مان رہی ہے اس چیز کو. وہ تو ابھی جنرل عاصم منیر نے تو اس دن اناؤنس کیا ہے کہ وہ جو بھی اس میں آرم فورسز کے آفیسرز یا جوان جو ان میں انوالو ہوں گے وہ ان کو کورٹ مارشل کریں گے. ابھی ہم دیکھیں گے کتنے بندوں کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. یہ تو ابھی دیکھنے کی بات ہے, کیونکہ یہ اقدام جو ہے کہنے کے لیے تو آسان ہے مگر کرنے کے لیے بڑے مشکل ہیں, کیونکہ اس میں ایک ڈویژن پیدا ہو جائے گی آرم فورسز کے اندر, کیونکہ وہ دو کلاسز بن جائیں گی. وہ ایک کلاس جو ہے جن کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے اور دوسری کلاس جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے. یہ ایک بڑی شارپ ڈویژن ہوگی اس پہ, اور یہ ملک کے لیے ایک بہت خطرناک سچویشن پیدا ہو جائے گی. مگر اسمگلنگ جو ہے جی وہ ٹریڈیشنلی جو ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک کہ حالات ایسے ہوں کہ ایک ملک میں جو قیمتیں ہیں وہ زیادہ ہوں اور دوسرے ملک میں کم ہو, تو اسمگلنگ کے راستے جو ہے وہ لوگ نکال لیتے ہیں. اور اسمگلنگ کو روکنا اتنا آسان کام نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کل امریکی وزیر دفاع جو ہیں لائیڈ آسٹن, انہوں نے فون کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو, اور ظاہر ہے کہ اس کی وہ جو اندر کی خبر ہے وہ تو نہیں ہمیں مل سکتی, لیکن صورتحال یہ ہے کہ ریجنل لیول پہ بریگیڈیئر صاحب ہماری بڑی چینجز آ رہی ہیں. اگلے سال میں الیکشنز ہیں ہمارے ساتھ بھارت کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی وہ وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو ایک عجیب طرح کا وہاں پہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے, جنگوئزم ہوتا ہے اور پاکستان کے خلاف بیشنگ ہوتی ہے, وہ بھی شروع ہو جائے گی. اور خدا نخواستہ اس طرح وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے خدا نخواستہ, اور آزاد کشمیر کے اوپر کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں جو ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی ہماری ٹینشنز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں. افغان حکومت جو ہے اس کے اوپر ہم بھی الزام لگا رہے ہیں, وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, اور ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے. تو یہ ریجنل لیول پہ بھی معاملات جو ہیں وہ کچھ ہمارے پاکستان کے لیے کوئی اتنے اچھے نہیں جا رہے. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ نہیں جی, ریجنل جو ہے حالات, جو جیو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں اس وقت پاکستان اور پاکستان کے اطراف, وہ تو میں کافی دیر سے کہہ رہا ہوں وہ بڑی سنگین سے سنگین تک ہوتی جا رہی ہیں. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا جب مودی نے وزٹ کی تھی امریکہ کی, اس کے بعد جو انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی تھی وہ پاکستان کے لیے ایک ڈائریکٹ وارننگ تھی. مگر اس میں کم از کم مجھے تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ تبدیلی یہ ہے کہ یہ جو انڈیا نے
وہ سکھ لیڈر کا کینیڈا میں جو قتل کیا ہے، اس کا جو ریئیکشن ہو رہا ہے کینیڈا میں اور ایون آؤٹ سائڈ کینیڈا، ایون امریکہ میں بھی اس کے اوپر بڑی تشویش ہے، اور وہ اس وقت انڈیا کی وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں اور انڈیا کے اوپر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ معاونت کریں اس کیس کی تفتیش میں، مگر انڈیا جو ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہا، اور اس کے اوپر آئی تھنک ایون دی امیریکنس اور باقی اور جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں، یورپین ممالک، وہ ابھی انڈیا کی گیم پلان کچھ سمجھ رہے ہیں۔ پہلے تو وہ انڈیا پاکستان کے اندر یہ تخریبی کارروائیاں کرتا تھا، اس وقت پاکستان جب شور مچاتا تھا تو یہ کوئی نوٹس نہیں لیتے تھے، سب چپ رہتے تھے، ایسے تھوڑی سی بیان بازی کر دیتے تھے کہ جی ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ مگر یہ جو کینیڈا کا واقعہ ہوا ہے، اس سے تو کھل کر ابھی جو ہے ویسٹرن کنٹری کی آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں۔ اور دوسرا جو اس وقت میرے اپنے خیال میں امریکن کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ انڈیا ان کا ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، وہ چاہے ان کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کریں، جو مرضی کریں۔ میں نے پتہ نہیں آپ کو بتایا تھا کہ نہیں کہ کچھ سال ہوئے ہیں، ایک مسٹر والٹر آر میٹ تھے جو کہ جی سینئر والٹر میٹ، فیلو ہے یہ اس کی ہینری کسنگر کی جو ہے جی انسٹیٹیوٹ آف فارن ریلیشن شپ، وہ پاکستان آئے تھے، اور پاکستان آ کر انہوں نے میٹنگ کی ہمارے ویٹرنز کے ساتھ، اور ہمیں بڑا کلیئرلی کہا کہ انڈین از اے گروئنگ اکانومی، یورز از اے شرنکنگ اکانومی، یو بیٹر اکاموڈیٹ ود انڈیا۔ تو اس وقت ہم نے اپنے جواب میں اس کو کہا تھا کہ مسٹر میٹ، آپ کو انڈین ذہنیت کا پتہ نہیں ہے، وہ آپ کے مفاد میں کام نہیں کریں گے، وہ اپنے مفاد میں کام کریں گے، اور جب وقت آئے گا آپ کا کہ جس میں آپ کو انڈین کی مدد ہوگی چائنا کے خلاف، تو آپ کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوگے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے ابھی ان کو اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے جو کہا تھا وہ ایک صحیح اسیسمنٹ تھی، اور اس اسیسمنٹ کے اوپر ابھی وہ غور کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں حالات کس طرف جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، ہمیں اور ان کو باور کرانا چاہیے کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ غلط راستہ ہے، آپ کو اس وقت چائنا کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور پاکستان اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے ہینری کسنگر کی وزٹ ارینج کی تھی چائنا میں، ہم اوپن کیا تھا۔ ہم اسی قسم کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو ہے امریکہ اور چائنا کی جو ٹینشن ہے یہ اس میں کمی کی جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس دنیا کی بہتری جو ہے یہ اسی میں ہے کہ چائنا اور امریکہ آپس میں ایک کیا نام ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو آپس میں، کیونکہ لیکن وہ ظاہر ہے اس وقت امریکہ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ملیٹریلی اپنے فیصلے جو ہے وہ امپوز کر سکے، اور امریکہ لیکن کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ضرور ہے کہ ان کو احساس ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات، جو آپ نے کہا کہ ہم نے چائنا کو اوپن کیا تھا ویسٹ کے لیے، لیکن اس وقت ہماری گڈ ول تھی چائنا کے ساتھ، لیکن آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں، خاص طور پہ ریجیم چینج کے بعد ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بڑے ہی اپنی نیڈر پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، بالکل نچلی سطح پہ آ گئے ہوئے ہیں۔ اب اس کنڈیشن میں جبکہ سی پیک بھی جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ چکا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کئی پروجیکٹس پاکستان نے ان کو آفر کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ لگائیں، اور انہوں نے نہیں مانے۔ تو چائنا کے ساتھ بھی ہماری گڈ ول جو ہے وہ ایٹ سٹیک پہ ہے، تو ہم کیا چائنا کے ساتھ ہم ریلیشن شپ اپنا ٹھیک کروائیں گے امریکہ کا؟ تو ہماری تو اپنی حالت بڑی پتلی ہو چکی ہوئی ہے جی۔ نہیں جی، یہ اس وقت تو جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات چائنا کے ساتھ جو ہیں نہ صرف معمول پہ رکھیں، بلکہ ہماری قریبی دوستی ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اس خطے میں، جو امریکن انٹینشنز ہیں ان کو کیا نام ہے ناکام کرنے کے لیے جو واحد حل ہے
کہ ہم چائنا، ٹرکی، ایران، افغانستان اور پاکستان کا ایک الائنس بنائیں جو کہ امریکہ کے نیفیریس ڈیزائن جو ہیں اس ریجن میں ان کو کاؤنٹر کرے. اور اس کے لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی پالیسی اڈاپٹ کریں جس میں کہ ہم چائنا کے ساتھ اپنی جو ہے تعلقات ان کو استوار کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف کوئی جنگ کا اعلان کریں، بلکہ ہمیں امریکہ کو بھی سمجھانا چاہیے کہ آپ کا بھی انٹرسٹ اسی چیز میں ہے اور دنیا کا بھی انٹرسٹ اسی چیز میں ہے کہ امریکہ کے چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک معمول ہونے پہ چاہیے. آنے چاہیے. ٹھیک. اور اس میں اور قیدی جب نمبر 9. آپ نے بات کی تھی افغانستان کی، جی وہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے ہمارے تعلقات افغانستان سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے. وہ میں کل سن رہا تھا، وہ شرجیل میمن کا پریس کانفرنس کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی کہ بلاول بھٹو نے پاکستان کو ساری دنیا کے ساتھ منسلک کر دیا، اور جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس نے پاکستان کو علیحدہ کر دیا اور پاکستان اکیلا رہ گیا. یہ کس قسم کی اس نے منسلک کی ہے، کون سے تعلقات اس نے پیدا کیے ہیں، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا کہ اس نے اس وقت کسی طاقت کے ساتھ سوائے امریکہ کے ساتھ وہ کوشش کرتا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئے. امریکہ کی پالیسی بڑی کلیئرلی واضح ہے کہ وہ پاکستان کا کسی کیا نام ہے لحاظ میں نہیں لا رہے، وہ اپنا جو ہے انٹرسٹ سرو کرنے کے لیے ہے. اور یہ کس قسم کی یہ اس نے خدمت کی ہے اور انہوں نے پاکستان ایک کی. دفعہ بھی کابل کا دورہ نہیں کیا، ایک دفعہ بھی. یہ بالکل جی. اور یعنی کہ اس وقت ہمیں میں جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ اس ریجن کا مفاد جو ہے وہ اس میں ہے کہ چائنا، ٹرکی، ایران، پاکستان اور افغانستان یہ ایک پیج پہ آئیں، تاکہ یہ جو ہیں اس وقت جو فورن انٹرفیئرنس ہے اور جو فورن عزائم ہے اس خطے میں ان کو کاؤنٹر کر سکے. یہ ہمارے اچھا، لیے سب سے آخر جی. میں صرف یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے فورن پالیسی کے حوالے سے، یہی بات میں کہنے لگا تھا کہ قیدی نمبر 943 جو آج کل ان کا نیا نمبر آیا ہے، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی، فورن پالیسی ہونی چاہیے. ہم کسی کے کیمپ میں نہ جائیں، کسی کے ساتھ ہم جنگ نہ کریں، اور لوگوں کو آشتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہنے کی توفیق ملے. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ ان کے بارے میں ان کے وکلاء بھی کہہ رہے ہیں، ان کے گھر والے، ان کی ہمشیر گان جو ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. ان کو یہ خطرہ یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان کو سلو پوائزن کیا جا سکتا ہے وہاں پہ. تو جس طریقے سے حالات جو ہیں، جس طرح کے وہ ایک سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے جہاں پہ ان کو واک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے جی اس وقت؟ نہیں، خطرہ تو ہو سکتا ہے جی، کیونکہ دیکھیے نا کہ اگر جو اس وقت جو حکومت ہے اگر ان کے عزائم یہ ہوں کہ انہوں نے عمران خان کا رول اس ملک میں ختم کرنا ہے، تو اس کے تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو پولیٹیکلی لوگوں کی سپورٹ جو ہے عمران خان کے جو ہے حق میں وہ ختم کی جائے، اور وہ اگر نہیں ختم کی جا رہی تو پھر اور کیا طریقہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عمران خان کو ہی ختم کر دیا جائے. تو اس کا خطرہ تو ہے، اور اس کے اوپر ضرور ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں تنبیہ کرنی چاہیے حکومت کو اور باقی اور بھی جو عناصر ہیں کو اس قسم کی حرکت سے باز آ جائیں. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کام انہوں نے کیا تو یہ ملک کی تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور ہمیں اس چیز سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ہے ہم کیا نام ہے خون خرابے کی طرف جانے کی بجائے ہمیں افہام اور تفہیم کی پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور میں تو یہی انسسٹ کروں گا کہ خاص کر جو پریزنٹ جو اس وقت رجیم ہے ان کو اگر پاکستان کا خیال ہے، ان کو اگر پاکستان کا دکھ ہے
اور درد ہے اپنے ان کے دلوں میں، تو یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ان کو اس وقت بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں اندرونی مفاہمت ہو، بجائے اس کے کہ اندرونی جو ہے وہ ٹکراؤ ہو، اور ہم ایک دوسرے کے گلے جو ہے وہ پکڑ کے بیٹھے ہوں. یہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے جی اس چیز کی. اللہ کرے کہ آپ کی بات سنی جائے. بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں باہر بھی لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں. اللہ کرے کہ معاملات کسی نہ کسی طریقے سے اچھے انجام کی طرف جا سکیں، کیونکہ پاکستان یہ افورڈ نہیں کرتا کہ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے جلدی رابطہ ہوگا جی. بہت شکریہ. السلام علیکم جی بہت مہربانی جی، تھینک یو سو مچ. بڑی مہربانی.